حضرت امام حسن پاک سرکار فرماتے ہیں کہ میرا رونے کے ساتھ تعلق تھا، اللہ کی یاد میں بہت میں رویا کرتا تھا، ذکر اذکار میں رویا کرتا تھا، عبادت الہیہ میں رویا کرتا تھا، اس لیے کہ مجھے ہر قدم سے پہلے خدا کا غضبناک ہونا، خدا کا قہر کی کیفیت کو سمجھنا، خدا کی ناراضگی کو سمجھنا مجھے رلا دیتا تھا کہ خدا ہے، وہ مالک ہے، وہ حقیقی رب ہے، وہ پالنے والا ہے، جہان کو سجانے والا ہے، بنانے والا ہے، اس کی مرضی ہے جس کی عبادت کو، ریاضت کو، تسبیحات کو، رکوع اور سجود کو قبول کرے یا نہ کرے۔ اگر کسی نے کوئی عبادت کی ہے، اللہ نے اس کی عبادت کو قبول نہ کیا تو وہ کس خاتے میں شمار کیا جائے گا؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سرکار فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میرے دل نے مجھے اتنا ستایا کہ میں اس کمرے کی چھت پر چڑھ گیا اور وہیں رونے لگ گیا، اتنا رویا، زارو قطار کے ساتھ رویا۔ اور بعض فقہا لکھتے ہیں کہ داڑھی مبارک تر بتر ہو گئی۔ کسی نے لکھا کہ آپ کے کپڑے مبارک بھی تر بتر ہو جایا کرتے تھے، اور کسی نے لکھا کہ جہاں پر وہ عبادت کر رہے تھے وہ جگہ پانی سے بھر گئی۔ مگر مختلف اقوال میں بزرگان دین کے ذکر کیے جاتے ہیں، تذکرے کیے جاتے ہیں، یہ سارا فیضان حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ سرکار کا ہے۔ کیوں کہ یہ ولی گر ہیں، ولی بنانے والے ہیں، مہریں لگانے والے ہیں، ولایت کا سلسلہ انہی سے شروع ہوا۔ اور حضرت اس کے سب سے جو بڑے ولی کامل ہیں، جو اللہ کے نیک برگزیدہ لوگوں میں نام شمار ہوتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جہاں مہریں لگا دیتے ہیں وہاں سے ولایت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر آگے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ سرکار کا قدم جن جن لوگوں کے سروں پر، گردنوں پر آ گیا تو وہی لوگ کامل بنے، اور وہی لوگ صادق بنے، وہی لوگ صالحین میں شمار کیے جاتے ہیں، وہی نیکوکار میں ان کا درجہ لکھا جاتا ہے، وہی عابدین میں ان کا نام لکھا جاتا ہے، وہی صالحین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ یہ تب ملتا ہے جب اپنی زندگی کا سودا انسان اللہ کی دربار میں کر دے، اپنے آپ کو جھکا دے، اپنے آپ کو لٹا دے۔ جو جھک جاتے ہیں وہی مل رکھتے ہیں، جو بک جاتے ہیں وہی سرمایہ لیتے ہیں، انہی کا مل لگایا جاتا ہے۔ دعا ہے رب العالمین ہمیں بھی اس طرح کے بزرگان دین اسلاف کے طور طریقے کے مطابق زندگیوں کو بہترین سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔